ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن توجہ چاہتا ہوں. 3 روایتیں جناب سیدہ کی شہادت کی. میری منت ہے کہ اس فقرے کو یاد رکھیں گے. اس کے بعد میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت کروں گا, ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ حضرات عمل کر لیں گے. پہلی بات, پہلی روایت کہ باپ کے بعد شہزادی کونین 90 دن زندہ رہے. اس طرح شہادت کی تاریخ ہے 3 جمادی الثانی. دوسری روایت ہے کہ باپ کے بعد 75 دن زندہ رہے. یہ شہادت کی تاریخ ہے. اس روایت کے مطابق بی بی فاطمہ کی شہادت کی تاریخ قبلہ 13 جمادی الاول. ٹھیک ہے, یہ 2 فقرے میں نے پڑھ لی ہے, جو فقرہ پڑھنا تھا وہ آپ پڑھنے لگا. تیسری روایت ہے کہ باپ کے بعد 40 دن زندہ رہی. یہ روایت ہے 40 دن زندہ رہی. جس دن مصطفیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے 40 دن ہو گئے, محمد کے چہلوں والے دن زہرا دنیا سے چلی گئی. آج 40 دن پورے ہو گئے. یہ جو 8 تاریخ ہے ربیع الثانی کی, یہ بی بی زہرا کی شہادت کی تاریخ. آج حسن کو بھی 40 دن ہو گئے. بھائی رانا ممتاز اللہ تیری زندگی کرے. یہ آج کی جو تاریخ ہے 8 ربیع الثانی. اب میں نے منت کیا کرنی ہے, میں ایک بہت چھوٹا سا ذکر کروں تمہاری ملت کا. میں ایک ایک بچے کے آگے, ایک ایک بندے کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. اللہ تمہیں بستے گھروں میں لے جائے. ابھی جب اپنے گھروں میں جانا تو آج کے دن کے احترام میں, جسے یہ روایت پتہ چل گئی ہے کہ آج کا دن بھی بی بی کی شہادت کا دن ہے, چاہے 2 منٹ سے ہی بچے اکٹھے کر لینا, گھر والے اکٹھے کر لینا, اپنے گھر میں بیٹھ کے تھوڑا سا ماتم کر لینا غریب. جو حسین کے ذکر کے صدقے میں میری عزت کرتے ہو ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور منت کر کے کہتا ہوں تھوڑا سا ماتم گھر بیٹھ کر اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے, تاکہ تیرے بچوں کو پتا چلے آج 40 دن گزر گئے, رسول کو دنیا سے گئے, روتی روتی دنیا سے چلی گئی ہے محمد کی بیٹی, کائنات کی اتنی غریب سیدزادی باپ کے نوکروں سے دربار میں جھڑکے کھاتی رہی. مجھے پتہ نہیں کون ہائے کرے گا کون نہیں کرے گا. تیرے میرے گھر کی عورتوں کی عزت جناب سیدہ کے مقابلے میں ذکر کے قابل ہی نہیں. تیرے میرے گھر کی کسی عورت کو اللہ نہ کرے کچہری میں کوئی جھڑک دے دے, ساری زندگی پریشان رہے گا. علی کی عزت تھی, محمد کی بیٹی تھی, باپ کے نوکر کرسیوں میں بیٹھے رہے, 4 گھنٹے محمد کی بیٹی کھڑی رہی. تو ہائے کرے گا تو اللہ تیری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے گا. او میرا شیعہ سنی مسلمان, 4 گھنٹے محمد کی بیٹی. اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے. اللہ ہر ہائے کہنے والے کے پریشانیاں دور کرے. اللہ ہر ہائے کہنے والے کی دعائیں قبول کرے. جو غریب سیدزادی کو رو رہے ہو, حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. 4 گھنٹے کھڑی رہی. بے غیرت کہتے کیوں آئی ہے, ظالم کی آواز آئی 4 گھنٹے کے بعد کیوں آئی. سوال زہرا کجا, تلخی جواب کجا. ارائی ذات کے لوگ تھے, وہ شیعہ ہو گئے تھے. میں نے پوچھا تم شیعہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہمارا دادا ہوا تھا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا پردادے کی کول خانی تھی, مخلوق آئی ہوئی تھی. ایک ملنگ چاول کھانے لگا, چاول اس کے منہ کے قریب ہے. ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دے دی. ملنگ نے اٹھائے ہوئے چاول واپس پلیٹ میں پھینکے, ہاتھ صاف کر کے ملنگ اٹھ کے چلا گیا. کہتے ہمارے دادے کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا ملنگ چاول نہیں کھائے. تو اس کا جس جگہ میرے سچے مذہب کو گالی دی جائے میں وہاں چاول نہیں کھاتا. اس کا ہمارے دادے نے اٹھ کے کہا پھر تو نہ اٹھ, میں دونوں کی کراتا ہوں گفتگو, جو جھوٹا ہوگا میں اسے اٹھاؤں گا. میرے نزدیک تم دونوں برابر. مولوی نے گالی دی ہے تیرے مذہب کو, تو بیٹھ کے مولوی سے بات کر, جو جھوٹا ہوگا اسی کو اٹھاؤں گا. ملنگ فوراً قریب آگے کہتے ہیں اس سے پوچھ محمد کی بیٹی خالی واپس آئی تھی؟ یا
ایسے پوچھ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار سے سوال کرنے کے بعد خالی واپس آئی تھی؟ مولوی ہنستے ہنستے کہتے ہیں اس کے گواہ پورے نہیں تھے. ادھر اس نے فکرے کہ وہ فوراً دیکھ کے کہتے ہیں لوگوں آج کے بعد میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا نہ کوئی مسئلہ پوچھا، نہ کوئی مناظرہ ہوا، نہ کوئی کتاب نکلی، تو صرف اتنی بات سن کے شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بغیر تو اس گاؤں کا میں مالک ہوں، ساری زمین میرے نام ہے. اگر میرے مرنے کے بعد میری بیٹی میرے کمیوں سے آ کے کہے یہ 10 مرلے میرا باپ میرے نام دے کے گیا تھا اور میری رعایا ہو کہ تم کو کوئی گواہ ہے تو پیش کر. کونین کے مالک کی بیٹی مردوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتی رہی یہ تحریر میرے بابا کی ہے، میرا بابا اللہ تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تجھے کوئی غم نہ دے، میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا. میرا بابا جو سید بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو، جا سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو، سید ہاتھ اوپر رکھنا. موسیٰ شادی جتنے سادات بیٹھے ہو، قرآن کی قسم میں تمہاری نوکرانی کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت دو میں صحیح فکرہ پڑھوں، اگر میں غلط پڑھوں زہرا شفاعت نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں ماتم جانے تو جان. مجھے بطول کی چادر کی قسم ایک بندہ حاکم کے پاس سے اٹھا، اس نے زہرا کے ہاتھوں سے محمد کی تحریر کو چھینا، ادھر جھپٹا مار کے چھینا. جس کے لیے میں نے قسم کھائی ہے اس بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں، سند کو پھاڑ کے محمد کی تحریر پر تھوکتا رہا. ادھر بے غیرت نے لوا پھینکی، ادھر رسول کی بیٹی کے سارے بال سفید ہو گئے، زہرا کی کمر جھک گئی، قرآن کے پرزے قبر محمد کے پاس بکھر گئے. کہہ دے ہائے زہرا، کہہ دو جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو ہائے زہرا، محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، زہرا تیری اپنی قسمت. تم جو بندے چپ کر کے سن رہے ہو تمہارے لیے فکرہ پڑھ دو. کمر جھک گئی، کمر جھک گئی، کمر جھک گئی. 18 سال کی عمر میں، علی اکبر کی عمر میں، علی اکبر کے سن میں محمد کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے. فاطمہ زہرا گھر واپس آئی، اپنی مسند پر بیٹھی. بی بی زینب قریب آگے کہہ دیا اماں یہاں نہ بیٹھ، یہ میری ماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آواز آئی زینب پہچان میں تیری ماں زہرا. آواز آئی اماں 4 گھنٹے میں